میں امیزون کے ویسے بائی دا وے کام کے خلاف ہوں. میجورٹی یہ کہتی ہے اصل میں نا موسٹلی لوگوں نے کیا کیا ہے، امیزون کو صرف اپنے لیے ارننگ کا سورس بنایا، چاہے کورس کروا کے چاہے کچھ بھی کر کے. آپ اس سے منفرد کیسے ہیں؟ میں نے یہ دیکھا کہ جو کمٹ کیا جاتا ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. یہ چیزیں آپ کو لوگ نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں جو آ رہے آنے دیں، آن دو والا سین چلتا ہے. ٹک ٹاک شاپ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بڑا سکسیزفل ماڈل ہے کہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے پرپز سے آیا، ساری دنیا اس میں انگیج ہو گئی اور اب اس نے اپنا ایک شاپ کریٹ کروا دی ہے. جو لوگ ہول سیل پہ کام کرتے ہیں یا آپ کو ہائر کرتے ہیں، آپ کی ایجنسی کو ہائر کرتے ہیں کہ یہ کام کیجیے میرے ساتھ، ان کو فکس چارجز کیا آپ چارج کرتی ہیں؟ $400 منیمم ہے. یہ پر بھی منتھ. ڈپینڈ کرتا ہے پر کہ منتھ. کلائنٹ کی پاکٹ کتنی ہے. ظاہر ہے آبویسلی جس کا بڑا اکاؤنٹ بنانے کا ارادہ ہے تو پھر ہم بھی یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ مرغی کے لیے چھوٹی چھری کافی ہوتی ہے اور اونٹ کے لیے بہت بڑی چھری چاہیے. ایگزیکٹلی. دیکھیں بڑے کام کے لیے ایفرٹس بھی زیادہ لگتی ہیں. السلام علیکم. امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو، جیسے کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں کئی ایسی گیسٹ آ چکی ہیں جن کے پاس ڈفرینٹ قسم کا آن لائن یا آف لائن بزنس کا تجربہ تھا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے گیسٹ بلائیں یہاں پہ شو میں جن کے پاس ایکسپیرینس ہو، وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور آپ دوست وہ ایکسپیرینس سن کے دیکھ کے اندازہ کریں کہ آپ کو سوٹ کیا کرتا ہے. اور اگر فرض کیا وہ کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے کہ کہیں آپ غلطی تو نہیں کر رہے. آج ہمارے ساتھ ایسے ہی گیسٹ ہیں. میں نے ان کی پہلی بار جب ان کی بات چیت سنی بہت متاثر ہوا. ان کی امیزون کی ایجنسی ہے اور یہ ان کی ایجنسی سروسز فراہم کرتی ہے جس شخص نے پاکستان سے امیزون میں کام کرنا ہو. یہ سروسز کیا دیتی ہیں؟ جس میں ان کا پورا بزنس مینیج کرتی ہیں، ریسرچ سے لے کر ہر کام تک. تو جو بندہ فنڈ کرتا ہے اس بندے کا بزنس چلتا ہے. تو ان کا شاید سٹیک بھی شیئر ہوتا ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں. ان کا نام ہے ہما الیاس. ینگ ہے ماشاءاللہ، خاتون ہیں. پاکستان میں یہ دو چیزیں ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کمزور ہے، اور مجھے خوشی ہے یہ کمزور نہیں ہے. میری خواہش ہے کہ پاکستان کی خواتین ایسے ہی ہوں، یہ کام کر سکیں، کمزور نہ ہوں. یہ نئے سے نئے کام میں ریسرچ کریں، انوالو ہوں اور خود سے روزگار کما سکیں، انڈیپینڈنٹ ہو. تو آج خواتین کے لیے مشل راہ ہیں ہما الیاس. ہما، بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں تشریف لے کے آنے کا. تھینک یو سو مچ. اٹس این آنر فار می کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. دل سے کہہ رہی ہیں نا؟ جی جی بالکل. چلیں، بہت زبردست ہے. ہما، سب سے پہلے تو میں بہت واقعی متاثر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی انوویٹیو کام کرتے ہیں، انوویٹیو کیا ہے؟ جو ہمارے معاشرے میں کامن نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان میں اگر سکسیس ان کو ملتی ہے، ان کی سٹوریز کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ شاید باقی لوگ دیکھ کے کہیں نہ کہیں متاثر ہوں، کچھ کام کر سکیں. میں امیزون کے ویسے بائی دا وے کام کے خلاف ہوں. میجورٹی یہ کہتی ہے. اصل میں نا موسٹلی لوگوں نے کیا کیا ہے، امیزون کو صرف اپنے لیے ارننگ کا سورس بنایا، چاہے کورس کروا کے چاہے کچھ بھی کر کے. لیکن اس سے یہ نہیں کیا کہ وہ جس پرسن کو انوالو کر رہے ہیں، اس کا بزنس سٹارٹ کروا رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، اس پرسن کی سکسیس کی جنگ لڑیں. اب پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ اس سے منفرد کیسے ہیں؟ دیکھیے، جب میں نے انیشیٹو لیا تھا تو میں بہت سارے بڑے سسٹمز کے اندر سے نکل کر آئی ہوں جہاں میں نے چیزوں کو آبزرو کیا. اور ہوتا ہے کہ آپ پرابلم سالونگ سلوشن کے ساتھ آئیں اور گیپ فائنڈ آؤٹ کریں، آئیڈینٹیفائی کریں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جو کمٹ کیا جاتا ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوتا. اس کے اندر بہت سارے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتی کہ کسی کی نیت خراب تھی یا کوئی کسی کا پیسہ اس لیے لگواتا ہے کہ اس نے اس کو ڈبونا ہوتا ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی. لیکن آپ ایٹ لیسٹ وہ غلطیاں نہ کریں جس سے اگلے کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اسٹیک پہ لگے. تو میں بہت سلیکٹیو کام پکڑتی ہوں اور اس میں جو کمٹ کرتی ہوں وہ ڈیلیور کرتی ہوں. اور جب میں اپنے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگس کرتی ہوں تو ہمارا 2 سے 3 میٹنگس کے بعد کلائنٹ جو ہوتا ہے وہ آن بورڈ ہوتا ہے. اس کے اندر 2 چیزیں میں نے دیکھنی ہوتی ہیں. ایک یہ کہ کیا وہ کلائنٹ میرے ساتھ لانگ ٹرم چلے گا، مجھے اس سے پرابلمس تو نہیں آئیں گے. دوسرا یہ کہ جو اس کی ڈیمانڈس ہے کیا میری ٹیم یا میں اس کو فلفل کر سکتے ہیں.
اور تیسری جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے وہ فائنل کنڈیشنز پہ ہوتی ہے کہ امیزون کا بزنس جیسے آپ نے بتایا کہ میں اس کو مطلب نہیں سمجھتا, تو اکثر لوگوں کی یہی رائے ہوتی ہے. تو جو نیو بیز آ رہے ہوتے ہیں ہم ان کو اس کے پروز اینڈ کونس بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا رسک ہے, کتنی انویسٹمنٹ سیکیور ہے, ہم کس طرح چلیں گے, کس طرح نقصان سے بچا جا سکتا ہے, یا ہماری سروسز کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو پھر وہ پورا کانٹریکٹ ہم سائن کرواتے ہیں. کانٹریکٹ سائن کروانے کے بعد پھر اس کا کام شروع کیا جاتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو میں اس وقت $30-35,000 لگا رہا ہوں اس کی کیا ورتھ ہوگی آنے والے سالوں میں, اور اگر اس میں رسک ہے تو وہ کتنا رسک ہوگا. یہ چیزیں آپ کو لوگ نہیں بتاتے, وہ کہتے ہیں جو آ رہے آنے دیں, آن دو والا سین چلتا ہے. تو ہم یہ نہیں کرتے, ہم بہت سلیکٹیو کلائنٹس کو پکڑتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جہاں تک زیادہ پرابلمس آتے ہیں امیزون کے بزنس فیلئر کے اندر, وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں نا ان کو امیزون نے ہی الاؤ نہیں کیا ہوا کہ وہ یہاں سے اپنے اکاؤنٹس اوپن کریں. تو وہ یوز کرتے ہیں جگاڑ. آپ جو جگاڑ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر وہ جو اکاؤنٹ میکنگ کا کام ہے نا, اس میں ہی اگر آپ گھپلا کر رہے ہیں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ لانگ ٹرم چلیں گے. آپ کو ویریفیکیشنز آتی ہیں, امیزون ہر 6 مہینے 1 سال کے بعد ویریفیکیشن میں آپ کا اکاؤنٹ ڈالتا ہے. تو جب آپ یوٹیلیٹی بل پرووائڈ نہیں کر سکیں گے تو جو بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ اسٹیک پہ ہے. تو جب آغاز ہی غلط کیا ہے تو اختتام کا بھی پھر آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ کیا ہوگا. تو میری پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے پاس سارے ڈاکومنٹیشن موجود ہیں یا جو گورے کلائنٹس ہیں, ہم ان کو آن بورڈ کرتے ہیں. پاکستان سے جس نے شروع کرنا ہوتا ہے, اگر اس کا کوئی ریلیٹیو وہاں موجود ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا اکاؤنٹ ریلیٹیو کی ڈیٹیلس پہ اوپن کر لیں. وہ پھر آپ کا اور اس کا آپس کے اندر ٹرسٹ جو بھی بنتا ہے رشتہ, آپ اس کو دیکھیں. لیکن گائیڈنس کی جاتی ہے, ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ اگر کوئی چیز اسٹارٹ کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ جو شروعات ہے نا وہ غلط نہیں ہونی چاہیے. پھر آگے اگر آپ کی نصیب یا لک کے اوپر ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ چلتا ہے یا بند ہو جاتا ہے, اور اگر اس میں آپ کے سروس پرووائڈر کا پرابلم ہے یا ایشو ہے تو وہ بھی ہم, اگر ہمارے اینڈ پہ غلطی ہو تو ایکسیپٹیبل ہے, ہم اس کو جہاں تک کیٹر کر سکتے ہیں ہم کرتے ہیں. لیکن اگر مطلب ایکسٹرنل فیکٹرز تھے, ہماری سمجھ میں نہیں آ سکا, تو آبویسلی لوگوں کے پیسے ڈوب بھی جاتے ہیں. تو اس میں رسک بھی 50% ہے, اور جو آپ کا پروفٹ ہے وہ تو 80-90% تک چلا ہی جاتا ہے. اوبیسلی آپ کی ڈالرز میں آپ ارن کریں, جب آپ PKR میں کنورٹ کرتے ہیں تو پیسے ویسے ہی بڑھ جاتے ہیں آپ کے. لیکن اس کے علاوہ آپ ایک برانڈ بنا رہے ہیں, اور جب برانڈ بنا رہے ہیں تو وہ لانگ ٹرم آپ کا برانڈ بنتا ہے جو کہ ایک فلپیبل ایسیٹ ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ محنت بھی ہوتی ہے, اور بہت زیادہ آپ کا جو اکاؤنٹ یا کلائنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو ایک ریلیشن شپ میں رکھنا پڑتا ہے, اس کو ہر چیز بتانی پڑتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک میں نے ایک پرابلم دیکھی تھی کہ آپ کی جب انویسٹمنٹ گھیرنی ہوتی ہے نا تو آپ بہت زیادہ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن جیسے ہی وہ آن بورڈ ہوتا ہے نا اس کے بعد آپ کی ٹیم کی طرف سے یا آپ کی طرف سے ہفتہ مہینہ 2 مہینے میسج ہی نہیں جاتا بھی ہو کیا رہا ہے. کلائنٹ پینک تب ہوتا ہے جب آپ اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے. تو ہماری جو شرط ہے, جو میں اپنی ٹیم پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہوں, کہ ہر ہفتے میں ایٹ لیسٹ 3 دفعہ کلائنٹ کو میسج جانا چاہیے کہ واٹس گوئنگ آن یور اکاؤنٹ. تو اس لیے ہمیں کلائنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بڑی پسند آئی ہے اس میں. ایک تو آپ لیتی ہیں اوورسیز پاکستانی کلائنٹس, بالکل, اور دوسری گورے کلائنٹس. جی اب میں اوورسیز پاکستانی ہوں نہیں, ہاں. تو فرض کیا فائزہ بیوٹی کریم استعمال کر گورا بن جاؤں تو میرا کام کریں گی؟ نہیں دیکھیے, اس کے اندر صرف کھال وائز گورا نہیں ہم دیکھتے. اچھا. اوبیسلی اس کے ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں. دیکھیں اگر اس کے نام پہ اس کا گھر ہے, اس کا بل ہے, اس کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کمپنی اوپن کر سکتا ہے, تو اس کی بیسس پہ امیزون کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے. تو اس میں رسک تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کیونکہ اوبیسلی انہوں نے کوئی غلط راستہ نہیں چوز کیا ہوا. اچھا ہما, مجھے ایک بات بتائیے, مزید سوالات سے پہلے نا مجھے پورا پروسیجر پہلے سمجھ آ جائے آپ کا. کسی کلائنٹ کو آن بورڈ کرتی کیسے ہیں, اس کی کوالیفیکیشن تھوڑی سی آپ نے بتا دی کہ وہ اگر باہر رہتا ہے کہیں تو یہ بیٹر کوالیفیکیشن ہے. لیکن اور بھی کیا کرائٹیریا آپ کا ہوتا ہے کلائنٹس کو پک کرنے سے پہلے, اور اس کے بعد جو اس کو آن بورڈ کرتے ہیں اس سے جو پرومسز کرتے ہیں, انفیکٹ یہ پرومسز ہیں کیا؟ جی بالکل. دیکھیے جو ہم کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کے ساتھ ہماری فرسٹ ریکوائرمنٹ تو یہی ہے کہ اس کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہونے چاہیے, جس کے اندر آپ کی LLC آتی ہے اگر آپ نے USA میں اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے. سیکنڈ آپ کی آتی ہے LTD اگر آپ نے یورپ کے اندر اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے, اور اس کے لیے آپ کو آپ کے پاس گھر کا ایڈریس ہونا چاہیے یا کمپنی کا ایڈریس ہونا چاہیے, یوٹیلیٹی بل ہونا چاہیے, بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو آپ کی کمپنی سے ریلیٹڈ ہو.
یہ ڈاکومنٹس جب پورے ہو جاتے ہیں آپ کے، تو اب آپ امیزون کا اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں، بزنس پروفیشنل اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں. جب آپ نے اکاؤنٹ سائن اپ کیا تو اب آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ اسٹارٹ کرنی ہے، سورسنگ، پھر لسٹنگ کے بعد آپ نے اس کی پی پی سی کو مینیج کرنا ہے، پورا اکاؤنٹ آپ نے اس کا ہینڈل کرنا ہے کہ کس پروڈکٹ کے اندر کتنا انویسٹ کرنا چاہیے، کون سا ٹائم ہے، رائٹ ٹائم ہے کہ ہم اندر پروڈکٹ اس کے اندر اکاؤنٹ میں ایڈ کر دیں، ون نیش پروڈکٹ رکھنی ہے یا ملٹی ڈائمینشنل آپ نے اس میں ویز میں لے کے جانا ہے. اور اس سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے. اگر تو کم انویسٹمنٹ ہے تو پھر اس میں ہم اس کو یہ سجیسٹ کر دیتے ہیں کہ اٹس گڈ فار یو ٹو اسٹارٹ شاپیفائی، یا آپ جو ہے امیزون ہول سیل کر لیں. ہول سیل سے جب آپ ارن کریں گے، آپ کے پاس فنڈنگ بھی ہو جائے گی، انویسٹمنٹ بھی ہو جائے گی، دین آپ پرائیویٹ لیول کی طرف جا سکتے ہیں. جو پرائیویٹ لیول کا اکاؤنٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ $35,000 سے ابو پیسہ ہونا چاہیے. اندر ریزن امیزون کے اوپر سکسیزفل بزنس کیوں نہیں ہوتے، کیش فلو نہیں بنا ہوتا، آپ نے نہیں بتایا ہوتا، آپ نے ایک بلک انوینٹری اٹھائی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وہ نہیں چل رہی، پروڈکٹ کے اندر دم نہیں رہا، کچھ بھی پرابلمس آ گئے، تو آپ کی جو بلک انوینٹری ہوتی ہے وہ اب آپ نے لیکویڈیٹ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں آپ انویسٹمنٹ کو بلاک کر لیتے ہیں. اب وہ جو بکے گا وہ بالکل نارمل مارجن پہ بھی نہیں بکے گا. ٹھیک ہے، لاس میں آپ کو انوینٹری بیچنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک طریقہ یوز کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس یو ایس اے اور یو کے اندر ٹیسٹنگ سپلائرس موجود ہیں، جن سے ہم 100-200 یونٹ اٹھاتے ہیں، اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ٹیسٹنگ میں پروڈکٹ کامیاب ہوتی ہے، دین ہم چائنا کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ چائنا سے جب آپ نے انوینٹری اٹھانی ہے 3 مہینے کا اسٹاک اٹھانا ہے، آپ کے پیسے بھی باؤنڈ ہوتے ہیں، آپ کا ٹائم بھی لگتا ہے اس کے اندر. تو کلائنٹ کو ہم یہ بتاتے ہیں. تو $35,000 والا اگر کلائنٹ ہے تو ہم اس کو پی ایل ریکمینڈ کریں گے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ کہاں کروں، یو ایس اے میں کروں، یو کے میں کروں. اوبیسلی جہاں پہ ڈاکومنٹیشن اس کی پراپر ہو سکتی ہے وہاں ہم ریفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کلائنٹ کے ساتھ 3 میٹنگس کرتے ہیں. اب کلائنٹ کو آپ کا جو لاسٹ کویشچن تھا کہ ہم کیا پرومسز کرتے ہیں، پرومسز ہمارے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو رسپانس روز آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کو پوچھنا نہیں پڑے گا کیا چل رہا ہے. اگر ہم پھر کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیزی ہیں، آپ ہمیں منڈے کے منڈے اپڈیٹ کریں. تو ٹھیک ہے، ایوری منڈے ہم ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں. کچھ جو اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو خرید لیا ہے، آپ ایک ایک پل کی رپورٹ دیں. تو اس طرح کے کلائنٹس کو میں اوائڈ کرتی ہوں. دیکھیں، جب تک آپ کے پاس فریڈم آف مائنڈ نہیں ہے، آپ کے پاس کام کرنے کے لیے اپنی ایک آنرشپ نہیں ہے، آپ امپوز کر رہے ہیں کسی بھی کچھ، تو اس طرح کے حالات میں نا کام نہیں ہو سکتا. تو جب ہماری پروڈکٹیوٹی پھر ویسی نہیں آتی، تو کلائنٹ کو چوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ پینک تو نہیں کرتا، وہ زیادہ یہ تو نہیں کہتا کہ بس میں نے آپ کو خرید لیا، آپ میرے لیے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو میری ٹیم ہے نا، بیسکلی اگر میں نے 5 کلائنٹس پکڑے ہیں نا، تو میں نے 5 کے لیے 2-2 کی ٹیم بنا دینی ہے. تو مجھے اس کے لیے 10 امپلائیز کی ضرورت ہے جو پرٹیکولرلی اس ایک اکاؤنٹ کو دیکھ رہے ہیں. باقی جگہوں پہ 10 کلائنٹ کو ایک بندہ یا 2 یا 3 بندے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم پرٹیکولرلی اپنے جو ٹرینڈ امپلائیز ہوتے ہیں یا جو انٹرنشپس پہ بچے آئے ہوتے ہیں اس کو ساتھ انگیج کرتے ہیں، اور ساتھ ایک ٹیم لیڈ ہوتا ہے جو کہ پورے اکاؤنٹ، اور اس سے اوپر پھر ہر چیز میرے نوٹس میں آنے کے بعد کلائنٹ تک جاتی ہے. تو ایک اسٹرکچر پراپر بنایا ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کمٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ $35,000 لگا رہے ہیں تو 1.5 سال میں آپ کا ROI ہو جائے گا. اس کے اندر یہ شرطیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، جیسے اکنامکس میں کہتے ہیں ایوری تھنگ از ایکول، یا آپ کی فیوریبل رہتی ہے. تو وہ ساری چیز سچویشن ہم بتاتے ہیں، پلس ورسن سچویشن بھی بتاتے ہیں کہ یہ بالکل زیرو بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس میں ہم اس کو طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر زیرو ہو جائیں گے تو ہم آپ کو اس میں سے کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے. کیونکہ 4 سال کے تجربے میں نا میں نے بہت سارے کانٹیکٹس اپنے باہر کے ملک میں ڈیولپ کیے ہیں جو ہماری لیکویڈیٹ انوینٹریز ہوتی ہیں نا، وہ بائی کر لیتے ہیں. وہ پھر ٹک ٹاک شاپ پہ نکل جاتی ہے. پھر ہم ان کو سلوشنس دیتے ہیں اگر وہ کہیں اسٹک ہو گئے ہیں، کہ آپ اپنی انوینٹری ٹک ٹاک شاپ پہ نکال دیں، آپ اپنی انوینٹری ای بے کے اوپر سیل کر دیں، آپ اپنی انوینٹری کو جو ہے کسی بھی ادر پلیٹ فارم پہ لگا دیں یا بنڈل بنا کے سیل کر دیں. تو اگر کہیں نہ کہیں کوئی انوینٹری اسٹک ہو رہی ہے تو ہم اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں جو ہماری ڈومین کے اندر آتا ہے. تو یہ پرومسز ہیں جو ہم اپنے کلائنٹ سے اگر کرتے ہیں تو پھر پورا بھی کرتے ہیں. پروڈکٹ ریسرچ کی سروس دیتے ہیں جی، پروڈکٹ ریسرچ تو مین چیز ہے نا. اگر آپ کی پروڈکٹ ہی رائٹ سلیکٹ نہیں، یعنی کوئی پرسن جو یہ کام کرنا چاہتا ہے، جسٹ وہ ایک انویسٹر ہے، باقی سارے کام کرواتی ہے آپ کی گنجے سے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کی خالی سروسز لینی ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں، سورسنگ خالی کروانی ہے چائنا سے تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی اپنی پروڈکٹ کے ساتھ آ گیا ہے لیکن اس نے اپنی ٹیم چینج کرنی ہے، VA پسند نہیں آیا، وہ چلا رہا تھا، رننگ پروڈکٹ تھی، اس کی ایویلویشن اس نے کروانی ہوتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، پروفٹ اینڈ لاس کی سچویشن کیا ہے. ہم وہ انالیٹکس بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. رننگ اکاؤنٹ بھی پکڑ لیتے ہیں، نیو لانچز بھی اسٹارٹ کرتے ہیں. نیو لانچز پہ ذمہ داری ہم پہ آتی ہے کہ آبویسلی ہنٹنگ ٹل مینجمنٹ ہے،
تو اس میں زیادہ رسک ہوتا ہے ہمارے اینڈ سے بھی کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن جو رننگ اکاؤنٹس آ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم پی پی سی کو آپٹیمائز کرتے ہیں, مینجمنٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی تھی کہ جن کے پاس انویسٹمنٹ کم ہوگی یا تو امیزون ہول سیل پہ آ جائیں, پی ایل پہ نہ جائیں اور یہ شاپیفائی پہ اسٹارٹ کر لیں. یہ دونوں میں کم انویسٹمنٹ کیوں چاہیے؟ دیکھیے جو ہول سیل ہے نا اس میں آپ نے برانڈ کی پروڈکٹ کو سیل کرنی ہے اور اس میں آپ نے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی ہوتی ہے. آپ کا اکاؤنٹ ہے, آپ نے می ٹو کر کے برانڈ کی لسٹنگ کے ساتھ اسٹک کر کے آپ کو جو آرڈر آئیں گے بائی باکس روٹیٹ ہوگا ہر بندے کے پاس, جس کے پاس جس ٹائم کے لیے آ رہا ہے اس کو وہ آرڈر آ رہا ہے. آپ نے انوینٹری پہلے ہی اٹھا کے امیزون فلفلمنٹ سینٹر میں پہنچائی ہوئی ہے, تو وہاں سے اب آپ کی پروڈکٹ پہلے دن سے ہی 15% 20% کے مارجن میں جا رہی ہے اگر آپ کو اچھی سورسنگ ملی ہوئی ہے یا برانڈ نے آپ کو الاؤ کیا ہوا ہے. تو یہاں انویسٹمنٹ کم ہے کہ آپ 100 یونٹس 50 یونٹس 200 یونٹس سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جو بڑے برانڈز ہوتے ہیں ان کے ایم او کیوز ہائی ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی پھر اگر آپ کی کلائنٹ کے پاس پیسہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے جانا ہی ہول سیل بزنس میں جہاں پہ پی پی سی پہ یا ایڈورٹیزمنٹ پہ خرچ نہیں کرنا پڑتا, تو پھر اس طرح کے برانڈ جو بلک میں آپ کو انوینٹری دیتے ہیں وہ آپ کو زیادہ پروفٹ دے دیتے ہیں. اگر ہم 100 یونٹ اٹھائیں گے اس پہ پروفٹ آپ کو شاید 10 یا 15% بچے. اگر وہی آپ ہزاروں میں اٹھا رہے ہیں تو آپ کو پیسے بھی بہت کم پڑتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین کہ کلائنٹ کی پاکٹ کتنی ہے. تو اینڈ شاپیفائی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بھی آپ نے ظاہر ہے وائٹ لیبل کرنا ہے, پرائیویٹ لیبل کرنا ہے یا ڈراپ شپنگ کرنی ہے. ڈراپ شپنگ میں آپ کے پیسے کم لگتے ہیں. آپ نے ادر مارکیٹ پہ دیکھا کہ وہ چیز سستی مل رہی ہے, آپ نے ایک اپنا پلیٹ فارم بنایا, اس کی سیل جنریٹ کی, وہاں سے خریدی اور ڈراپ کر دی وہاں پہ, وچ از ناٹ اے لیگل تھنگ ایکچولی. اس میں بھی آپ کے دو طریقے آتے ہیں کہ اگر آپ کریڈٹ پہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اٹ ناٹ کنسیڈر حلال ان اسلام, بیکاز آپ اس کو آن نہیں کرتے, ملکیت نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ جو ہے پھر اس میں اور بہت سارے ویز نکل آتے ہیں جس میں لوگ کام کرتے ہیں. تو ڈراپ شپنگ میرا کبھی بھی ایک پسندیدہ ماڈل نہیں رہا. تو میری پریفرنسز ہمیشہ پرائیویٹ لیول کی ایکسپرٹیز ہیں, اور ہول سیل یہ ہے کہ جن کے پاس بجٹ کم ہو تو ہم یہ سروس اسٹارٹ کر لیتے ہیں. جو لوگ شاپیفائی کے اوپر کام کرتے ہیں یہ پی پی سی رن کر کے اپنی ہی سائٹ پہ چیزیں سیل کرنے کی ان کی کوشش ایک اپنی کرتے ہیں. پراپر ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اپنی وہی ساری مکینکس یوز کرنے ہیں جو آپ امیزون پہ کریں, پروڈکٹ ہنٹنگ, سورسنگ, لسٹنگ کر کے آپ نے اپنی پروڈکٹ سیل کریں. بس امیزون پہ نہیں ڈالنی, یہ اپنی ذاتی سائٹ پہ ہوگی. یس, اینڈ ٹک ٹاک شاپ آج کل بہت ٹرینڈنگ میں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بڑا سکسیزفل ماڈل ہے کہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ کے پرپز سے آیا, ساری دنیا اس میں انگیج ہو گئی اور اب اس نے اپنا ایک شاپ کریٹ کروا دی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کے اندر اپنی پروڈکٹ, جیسے امیزون آپ کو فلفلمنٹ دے رہا ہے اس طرح سے ٹک ٹاک بھی آپ کو فلفلمنٹ دے رہا ہے. ٹک ٹاک بھی آپ کو الاؤ کرے کہ آپ خود ڈسپیچ کرنا چاہتے ہیں. تو لوگوں کی جو اکثر پھنسی ہوئی انوینٹری ہے نا یا ڈراپ شپنگ کے لیے, اسٹل ابھی ٹک ٹاک کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی ریسٹرکٹ نہیں ہے, اتنا کمپلیکس نہیں ہے, الاؤ کرے. لیکن جیسے جیسے یہ ٹرینڈ ہو جائے گا, ایک امیزون کے جیسا بن جائے گا پلیٹ فارم, تو پھر اس کے اوپر بھی پھر اس کی کچھ سرٹن پالیسیز ہوں گی جو ہم فلفل کرنی پڑیں گی. تو ابھی جس کی انوینٹری اسٹاک ہے یا جو ابھی ٹیسٹنگ کے لیے جانا چاہتا ہے ای کامرس میں, تو وہ ٹک ٹاک شاپ کو بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے. جو ایجنسیز کام کرتی ہیں ایسے امیزون کی سروسز دینے والی ایجنسیز, یہ چارج کیسے کرتی ہیں؟ پرسنلی چارج کرتی ہیں, فکس فیس چارج کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ بالکل, جو ہمارا پرائیویٹ لیبل ماڈل ہوتا ہے اس کے اندر مجھے باقی کا تو میں نہیں بتا سکتی, لیکن بہرحال جو ہم سروسز دیتے ہیں اس کے اندر ہماری پرائیویٹ لیبل جو ہوتی ہے نا وہ فکسڈ پہ جاتی ہے اینڈ ایکویٹی پہ جاتی ہے. فکس پہ جاتی ہے 3 to 6 منتھ کے لیے, فکس آپ کو یہ چارجز ملتے ہیں. کلائنٹ اگر سمجھ میں آتا ہے, اگین چیک چیک کرنے والا نہیں ہے, دین ایکویٹی کے اوپر ہم جاتے ہیں کہ 10% to 15% ایکویٹی ہم ڈالتے ہیں. آپ ہماری جو چارجز ابھی پے کر رہے ہیں اس کو 50% پہ لے آئیں اور ساتھ ایکویٹی ہم ایڈ کر دیتے ہیں, تو وہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنتا ہے جو اس کے لیے بھی ٹھیک ہے, ون ون سچویشن ہوتی ہے. جو ہول سیل کا ماڈل ہوتا ہے وہ بھی اسی ہائبریڈ ماڈل ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر فکس سیلری جانا چاہ رہے ہیں گو ود دیٹ, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سرٹن لیول پر آپ اتنا کمیشن بنا لیں گے, اتنی سیل جنریٹ کر لیں گے, تو اس پہ کمیشن بھی سیٹ ہوتے ہیں. تو دونوں پریفریبل ماڈلز ہیں. ہائبریڈ پہ چلے جائیں, فکس پہ چلے جائیں, یا پرسنٹیج پہ تھوڑا آپ کو نقصان ہو جاتا ہے بینگ این ایجنسی آنر, کیونکہ ایک پی ایل والے ماڈل نے نا 1.5 سال میں کھڑے ہونا ہے, تو وہ نہ ہماری کیپیسٹی ہوگی کہ ہم فری آف کاسٹ کام کریں, کیونکہ ہمارا ہیومن ریسورس یوز ہو رہا ہے. تو اس کو پھر ہم جسٹیفائی اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ اس کی کچھ سیلری رکھیں اینڈ ہم ان کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں. جو لوگ ہول سیل پہ کام کرتے ہیں یا آپ کو ہائر کرتے ہیں, آپ کی ایجنسی کو ہائر کرتے ہیں کہ یہ کام کیجیے میرے ساتھ ہول سیل کا یا شاپیفائی کا, ان کو فکس چارجز کیا آپ چارج کرتی ہیں؟ $400 منیمم ہے. یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کلائنٹ کی پاکٹ کتنی ہے. ظاہر ہے اوبویسلی جس کا بڑا اکاؤنٹ بنانے کا ارادہ ہے تو پھر ہم بھی یعنی آپ کہنا چاہتی ہیں کہ مرغی کے لیے چھوٹی چھری کافی ہوتی ہے اور اونٹ کے لیے بہت بڑی چھری چاہیے. ایگزیکٹلی, دیکھیں بڑے کام کے لیے ایفرٹس بھی زیادہ لگتی ہیں.
ہیں, چھوٹے کام کے لیے آپ کو ایفرٹس تھوڑی سی کم لگتی ہیں. تو اکارڈنگ ٹو دا کلائنٹ یہ چیزیں ویری کرتی ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم فکس سب کے لیے کر لیں. یس, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مطلب آپ کو پتہ ہے نا, ادھر ادھر سے ریلیٹیوس وغیرہ بھی آ جاتے ہیں, اکاؤنٹ چلا رہے ہیں کرتے, تو پھر ان کے ساتھ ایک تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑتا ہے. بٹ آبویسلی اگر آپ کچھ لے نہیں رہے نا اور آپ اچھا کام کر رہے ہیں, تب بھی کلائنٹ کہے گا یہ میرا کام صحیح نہیں کر رہا, کیونکہ وہ اس کو پین ہی نہیں ہے اس چیز کی. اور اگر آپ بہت بڑی اماؤنٹ لے رہے ہیں اور کام نہیں کرے تب بھی کلائنٹ کو غصہ آئے گا. تو پھر آپ ایک میانہ روی کا رستہ اختیار کریں تاکہ ون ون سچویشن ہو کلائنٹ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ ہیں؟ میری ٹیم جو سٹارٹ ہوئی تھی نا, تو ہم 3 لوگوں سے سٹارٹ ہوئی تھی 2 سال پہلے, اور اب ماشاء اللہ ہم 15 لوگ ہیں. کچھ ورچولی کام کرتے ہیں اور کچھ فزیکلی کام کرتے ہیں. میرا جو چونکہ نیچر آف ورک ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ جو بندہ ریسورس میرے سامنے بیٹھا ہو نا فزیکلی ایگزسٹ کر رہا ہو, تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ایگزسٹ کر رہا ہے, تو میں اس کو انگیج کر سکتی ہوں کام میں. جو ورک فرام ہوم والی چیزیں نا, اس میں نے کافی چیزیں فیس کی ہیں کہ بچے کام نہیں کرتے. آپ بے شک ان کے اوپر سافٹ ویئر لگا لیں, آپ بے شک ان کو جس طرح سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن وہ پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آتی. تو میں ہمیشہ اچھا, پاکستانی قوم نا ایک کام میں سپر جینیس ہے, چیٹ کرنے میں. ایگزیکٹلی آپ یقین کیجیے گا یہ لوگ ایسے ایسے راستے نکال لیں گے کہ آپ کو لگے گا سب ٹھیک چل رہا ہے, لیکن کام میں کوتاہی کافی ہوں گی. ایسے ہی ہے. پاکستان میں نا میں موسٹلی لوگ جو ہمارے ورک فرام ہوم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہائر نہیں کرتے, ہم الاؤ نہیں کرتے. جو پرانے لوگ ہیں ان کو الاؤ کرتے ہیں, بس جو رسپانسبل ہیں جن کی ہسٹری ہے. کیونکہ دیکھیں سر, یہاں پہ ایک بات آتی ہے حلال کمائی کی. بیسکلی جو میرا پورا ماڈل چلتا ہے نا وہ حلال رزق پہ چلتا ہے. وہ یہ ہے کہ حلال چیزوں میں صرف ایک پیسے کا ایک سیدھا وے نہیں ہے. اگر آپ کسی سے کمیٹیڈ ہیں جاب کے 6 گھنٹوں میں اور آپ اس کو وہ 6 گھنٹے نہیں دے رہے, تو آپ کی جو کمائی ہے نا میرے نزدیک حلال کنسیڈر نہیں ہو رہی. آپ لانگ بریکس پہ جا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ جگاڑ لگا رہے ہیں, تو آپ کی ارننگ پاک نہیں ہے. تو جب آپ کسی ایجنسی کے ساتھ 6 گھنٹے فکس کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کام کریں. آئی ٹولڈ یو بفور دیٹ کہ میں ایک ایجنسی سے کام کر رہی تھی, اسٹارٹنگ میرا وہیں سے تھا, اور دے آسک می کہ آپ اپنا سائٹ پہ کام کر سکتے ہیں. بلکہ مجھے نہیں بلکہ سب کو ہی انہوں نے آفر کی ہوئی تھی کہ اگر آپ لوگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ سائٹ پہ اپنے اپنے بزنسز کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں ٹھیک لگا یہ کہ نہیں, جو میں اپنے 6 گھنٹے کمٹ کر رہی ہوں یا میں نے 24/7 اس ایجنسی کے لیے کام کرتی تھی, تو میں مینیج نہیں کر سکتی سائٹ پہ ایک کلائنٹ. لیکن آج کل کے بچے یہ نہیں کرتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال رزق ہے کیا. تو جب تک آپ کا کمانے کا ذریعہ اور چیزیں ایز پر اسلامک لاز نہیں ہیں, آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہو سکتی. اچھا, آپ نے پہلے ٹرینر بھی رہ چکی ہیں, یس, امیزون کی ٹریننگ کرواتی رہی ہیں پہلے, آپ کرواتی ہیں؟ جی ابھی بھی جو لوگ مجھ سے 1-to-1 سیشن لینا چاہتے ہیں میں ان کو کرواتی ہوں, کیونکہ کچھ پاکستان کے اندر لوگوں نے جو امیزون کا وے آف ذریعہ بنایا کمائی کا وہ ٹریننگ سے تھی. اگر اب کوئی اپنی مرضی سے ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو میں 1-to-1 سیشن دیتی ہوں, لیکن میں باقاعدہ کلاسز نہیں کرتی کیونکہ میرا ابھی سروسز کی طرف ہے. اچھا, بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جب آپ نے پہلے ٹریننگ کرواتے رہی ہیں ایک کسی پلیٹ فارم پہ, وہاں پہ کافی سارے شاگرد ہوں گے جن کو آپ نے سکھایا ہوگا, 10,000 پلس. ان میں سے کتنے % لوگ فیل ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس میں سے مجھے بتانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کی کلاس 100 کی کلاس ہے نا, اس میں سے ایک بچہ بھی کر گیا تو ٹرینر کا قصور نہیں تھا. اس بچے کے اندر بھی کیپیبلٹی تھی, اس سب کو ایک جیسا پڑھایا گیا. پوٹینشیل کسی کسی میں ہوتا ہے. میرے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں کیونکہ میں نے خواتین جو وڈورس اور ڈیورسڈ خواتین ہیں نا, ان کے لیے اپنا جو کورس ہے چاہے وہ کسی بھی اس میں لینا چاہتی ہیں تو وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر میں اپنی پرسنل ان کو اسسٹنس بھی دے دیتی ہوں کہ آپ اسٹارٹ کریں, ایٹ لیسٹ کچھ کریں. تو اس کے اندر آتی ہیں, کورس کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. لائک سمجھ کیوں نہیں آتا کہ آپ کوشش نہیں کری نا. کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملے گی کہ آپ نے بس اسپون سے کھانا ہے, آپ کو ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. جیسے میں نے جب یہ اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے تقریباً 6 مہینے ایک ایجنسی کے ساتھ فری آف کاسٹ کام کیا تھا, اور تب میرے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں تھا, خراب ہو گیا تھا. وہ شباز شریف والا لیپ ٹاپ تھا تب میرے پاس, تھیسس میں نے اسی پہ کیا تھا, تو وہ خراب ہو گیا اس ٹائم پہ. تو میں نے تب کچھ پیسے بورو کر کے اپنی فرینڈ سے تو وہ کام شروع کیا, اور آٹو کے پیسے بھی میں خود نکالتی تھی اپنے. تو 6 مہینے کے بعد مجھے پہلی سیلری ملی تھی جو کہ 20,000 تھی. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو کچھ بیئر کرنا پڑتا ہے, کچھ پیشنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو جہاں تک آپ نے بتایا کتنے لوگ جو پوچھا آپ نے کہ کتنے لوگ ناکام تھے, تو میں کہوں گی کہ 80% ناکام تھے, 20% نے کیا. اور آج بھی وہ دعائیں دیتے ہیں, ٹیکسٹ آتے ہیں کہ ہم اتنے ارن کر رہے ہیں, آپ نے ہمیں بہت اسسٹ کیا. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی میرے ساتھ ان ٹچ ہیں.
تو ایکچولی یہاں پہ میں صرف اپنی تعریف کرنے نہیں بیٹھی, لیکن ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ لائلٹی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارے مشکل کاموں سے باہر نکال دیتا ہے. تو شاید ان لوگوں کی دعائیں ہیں جو میرا اسموتھ اتنا اچھا سسٹم چل رہا ہے. بٹ مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جتنا اس نے مجھے نواز دیا. اچھا, ایک بات یہ ہے, آپ نے کہا کہ جو خواتین ہیں, اسپیشلی بے سہارا خواتین, بیوائیں اور کچھ اور خواتین جن کو آپ فری کورس دیتی ہیں, بالکل. یہ کورس فری میں کسی مرد کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا, خواتین کے لیے اس لیے کہ آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہم بہت سارے ایونٹس پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ میل ڈومیننسی ہے ہماری, جبکہ ہم 48% آف دا میل ہیں, 52% آف دا فیمیل پاپولیشن ہے ہماری. ہماری خواتین کام والی سائڈ پہ نہیں آتی. وہ کہتی ہیں کہ ایزی منی ہو جائے, ورک فرام ہوم ہو جائے, یا زیادہ تر ہمارا میڈیا جو پورٹرے کرتا ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے کرتا ہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ خواتین جو کسی کرائسس میں آ گئی ہیں, ان کے کما کے دینے والا کوئی نہیں ہے, انہوں نے اب اسٹیبل ہونا ہے, انہوں نے کھڑے ہونا ہے, انہوں نے امپاور ہونا ہے, تو ایٹ لیسٹ میں ان کی ہیلپ کر سکوں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی جینون ویریفائڈ کیس آتا ہے جس میں بچہ افورڈ نہیں کر سکتا اینڈ ہی از میل, تو آبویسلی ہم ان کو انٹرنشپ بھی فری آف کاسٹ کروا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں نے بالکل ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ میلس کو کچھ بھی نہیں ملے گا, لیکن یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا پش کرنے کے لیے کہ یس یو کین ڈو, کیونکہ ان کو تھوڑی سی موٹیویشن سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو اور بس یہی پرپز ہے کہ جس میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ میرا فری کورس کر سکتی ہیں, یا میں ان کو امپاور کرنا چاہتی ہوں. دس از دا اونلی. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ نا پاکستان میں ایک کلچر ہے, آپ یقین جانیے گا, میرا خیال ہے زیادہ حقوق نا خواتین کو ملتے ہیں, خواتین کو ملتے ہیں. ایک بات ایک بڑی سمجھنے والی ہے, بیٹا جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ماں ہی سوچتی ہے میرا بیٹا بڑا ہوگا, یہ میرے سپورٹ بنے گا, فلاں کرے گا. ایسے جب بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی اس کی بہنیں بھی ہو چکی ہوتی ہیں. بہنیں کہتی ہیں میرا بھائی بڑا ہو رہا ہے, میرا بھائی ایسے کرے گا. ایسے کرتے کرتے نا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہوتی ہے, تو اس کی بیوی اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یہ سارا میرے لیے کرے. پھر جیسے اس کی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا, تو بیٹی کو چونکہ باپ سے بہت محبت ہوتی ہے, بیٹی باپ سے توقع کرتی ہے سب کچھ. لہٰذا مرد جو ہے نا یہاں پہ صرف اور صرف یہ رسپانسبلٹیز کے جال میں پھنسا ہوا ہے. سوال صرف یہ تھا, میں سمجھتا ہوں یہ نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ خواتین سے واقعی ظلم ہوتا ہے, ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, روکنا چاہیے. لیکن میں نا اس پوڈ کاسٹ میں تھوڑا سا اس سائٹ پہ بھی نظر کروانا چاہتا ہوں لوگوں کی. وہ ذرا ایک چیز دیکھیں, میں لائر بھی ہوں اور میں 3-4 دن پہلے ایک کورٹ میں تھا. اس کورٹ میں نا کیس تھا میرے ایک دوست لائر کا, اس کا کیس تھا. میں اس کے ساتھ چلا گیا کسی اور کورٹ میں نے جانا تھا بعد میں. وہاں پہ اس دوست نے جو ہینڈل کرنا تھا کیس, یہ فیملی کا کیس تھا, اور ایک شخص جس کو کینسر تھا سچ مچ, اس شخص سے اپنے بچوں کا خرچ اور اپنی خاتون کا خرچ ادا نہیں کیا جا سکا, تو کورٹ نے آرڈرز کیے تھے اس کو گرفتار کر دیں. اب یہ شخص جیل میں ہے اور یہ خرچہ تھا 1 لاکھ روپے جو اس نے پے کرنا تھا, کچھ ماہ کا پینڈنگ بھی تھا, تو گرفتار کر لیا گیا. ہم نے وہاں پہ جا کے درخواست کی کورٹ سے کہ اس شخص کو واقعی کینسر ہے. تو جج صاحب کہتے ہیں کینسر ہے تو پھر جیل میں کیسے ہے؟ ہم نے کہا یہ بھی کسی کورٹ کے آرڈر پہ ہی ہے نا جیل میں, کسی کورٹ نے کہا تھا کہ گرفتار کر دو اسے, ایون اس کی رپورٹس نہیں دیکھی گئیں. جج صاحب کہتے ہیں کہ اس کا خرچہ آپ پے کروا دیں تو اس کو ریلیز کروا دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ وہ خرچہ اگر پے کرنے کے قابل ہوتا تو پھر یہ گرفتار تھوڑا ہوتا. آپ اندازہ کیجیے کہ وہاں پہ بھرپور بحث کے بعد جج صاحب نے کہہ دیا کہ یہ اس بندے کو خرچہ پے کرنا پڑے گا, میں کسی بھی صورت میں اس بندے کے ریلیز کی آرڈر نہیں کروں گا. یہ ٹھیک ہے, خواتین کے اور بچوں کی حفاظت کے لیے ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے وہ بندہ کینسر کا مریض تھا تب بھی اس پہ رسپانسبلٹی ہے, عدالت نے ٹھیک کیا ہے, لیکن رسپانسبلٹی جو ہمارے معاشرے نے تعینات کی ہے جو بندے پہ, وہ دیکھیے کتنی ہے. اب وہ بندہ کینسر سے جیل میں مر جائے گا, یہ تب بھی اپنے بچوں سے مل نہیں سکے گا. یعنی ایک لیول آتا ہے مجبوری کا, تب بھی اسے یہ رسپانسبلٹی معاف نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجیے گا کتنا مظلوم ہوگا مرد. ایسے ہی ہے, اسی لیے تو وومن امپاورمنٹ کی دیکھیں, اس کو فیمنسٹ کے طور پہ نہیں لے کے جائیں. بات کی ہے کہ ایک جو سب کانٹیننٹ سے ہمارا چلتا آیا ہے کہ ایک ساری ذمہ داری مرد کی ہے, تو یہ ساری کی ساری کمانے کی ذمہ داری مرد پہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہے. دیکھیں ایک بندے کی انکم سے پہلے گزارا ہو جاتا تھا, آج 50,000 روپے میں آپ کا صرف بجلی کا بل جاتا ہے. تو یہاں یہ بات آتی ہے کہ آپ اپنی جو بیٹیاں ہیں نا ان کو امپاور کریں کہ وہ اگر
کل کلا ان کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکے, اور اگر نہیں ٹریجڈی ہوتی ہے, اللہ ہر چیز اچھی رکھے, تو ایٹ لیسٹ وہ اپنے خاوند کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں. ان کو دیکھ کے ان کے بچے, اب دیکھیں ویسٹ کے اندر جیسے ہی لڑکا یا لڑکی 18 سال کا ہوتا ہے, ان کی کمانے کی ذمہ داری ان پہ ہوتی ہے. وہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں, وہ فل ٹائم جابس کرتے ہیں, اور اس میں ان کی ڈوری سسٹم بھی نہیں ہے کہ ماں باپ نے جہیز اکٹھا کر کے ان کی شادیاں کرنی ہے. ہر شخص اپنا کام خود کرتا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, انفلیشن ہے, اکنامک کرائسس ہے, تو اس کے اوپر آج کل کے دور میں سنگل کمانے والے کے ساتھ گزارا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اچھی تعلیم دینی ہے, اپنا اچھا بیٹر لائف سٹائل رکھنا ہے, تو دونوں کا کمانا ضروری ہے, اور پھر ان کی اولاد کا کمانا بھی. میں بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن مسئلہ بس ایک ہے, جب کہتے ہیں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے, تو یہ بالکل ٹھیک ہے, جینڈر ڈسکریمنیشن ہونی نہیں چاہیے. دونوں جو جنسیں ہیں ان سے برابر کا سلوک کرنا چاہیے. اب دیکھیں, اگر آپ جاب کہیں آفر کریں, پوسٹنگ لگائیں اس پہ فیس بک پیج کے اوپر, یا فلاں اس کا ایڈ چلائیں, اگر آپ نے وہاں پہ لکھا مجھے میل چاہیے اس کام کے لیے یا فیمیل چاہیے, موسٹلی کیسز میں آپ کا ایڈ ریجیکٹ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ میل چاہیے فیمیل چاہیے, جب تک کہ کوئی اسپیسیفک نیڈ نہیں اس جاب کی کہ خاص جنس کے بندے ہی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پہ نا ہم یا تو مردوں کی طرف ہیں یا عورتوں کی طرف ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں اسپیشلی اسلام میں پہلی ذمہ داری تو مرد پہ ہے, نان و نفقہ کی, بچوں کو پالنے کی, سب کچھ. تو جب پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں مرد حضرات ابھی پڑے ہوئے ہیں جو کچھ سیکھا نہیں, جنہوں نے, جن کے پاس گنجائش تھی اپنے وقت کو استعمال کرتے, رسپانسبل پرسن بنتے, تو ہم ان کو بھی ایکول, زیادہ نہیں, ایکول موقع کیوں نہ دیتے؟ کیا خیال ہے؟ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نا ایکول موقع دینا شروع کر دیجیے گا. خواتین نا ایک وقت ہے کہ چاہتی تھیں کہ ہمیں ایکول موقع ملے, تو میرا خیال تھا ان کو تو زیادہ ہم کچھ معاملات میں موقع دیتے ہیں. فار ایگزامپل, خاتون اگر آئے گی, سیٹ اگر خالی نہیں ہے, مرد چھوڑ دیں گے موسٹلی. یہ مرد کے لیے نہیں کرتے, وہ چھوڑ دیں گے. تو ایسا تھا, یعنی کہ شاید کچھ چیزیں ہم زیادہ بھی دے رہے تھے اور زیادہ دینی چاہیے. میرے خیال میں نا ہمیں اپنی خواتین کی رسپیکٹ زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ اس میں سارے جو رشتے ہمارے آ رہے ہیں وہ بڑے معتبر ہیں, بڑے وہ محبت والے رشتے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ جو ایسا نہ ہو کہ اس محبت کے اندر کہیں ہم ایسا لوز کر بیٹھیں کہ جو معاشرے کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے مرد حضرات, کہیں اگنور نہ ہو جائیں. تو میری دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ برابر بس کیجیے, باقی سب ٹھیک ہے. برابر ہی کر بھی رہی ہوں اور کرتی بھی رہوں گی, لیکن یہ چیزیں ہیں کہ اوبیسلی اب خواتین زیادہ ہیں نا, 52% ہے آپ کی, تو ان کو کچھ تو کرنا ہے. ان کو تھوڑی موٹیویشن کے لیے ہم سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, جیسے لاسٹ ہم ایک ایونٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے, سارے مرد حضرات جیوری میں تھے, جسٹ میں ایک سنگل عورت تھی. تو میں یہ چیز بہت فیل کرتی ہوں کہ خواتین آئی ٹی کے اندر اتنی آگے نہیں ہیں جتنے آپ کے جو مرد حضرات ہیں. تو ان کو کیپیبل اور امپاور کرنے کے لیے یہ ہے. لیکن اوبیسلی جو میری ٹیم ہے, ایجنسی ہے, اس میں میری دونوں ممبرس کی ہائرنگ ہوتی ہے. ایون اگر میں آپ کو تھوڑا سا سچ بتا دوں نا, تو وہ یہ ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں نا, وہ تنگ بھی بہت کرتی ہیں. میرا یہ مسئلہ ہے, میرا وہ مسئلہ ہے, میں آج چھٹی پہ ہوں, میں میرڈ ہوں, میں یہ کر رہی ہوں, میں وہ کر رہی ہوں. پھر آفس پالیٹکس کے اندر خواتین جو ہے نا, وہ میری سمجھ میں نہیں آتی. اچھا, اس کی نا ریزن پتہ کیا ہے؟ خواتین نا موسٹلی چونکہ سوشل نہیں تھیں, تو سوشلی امیچور رہ گئی ہیں. اگر یہ سوشل ہوں گی تو آہستہ آہستہ لرن کریں گی کہ کسی جاب کے اوپر جا کے مجھے پرسنل میٹر ڈسکس نہیں کرنے. اگر گرومنگ ایسی نہیں, گرومنگ ایسی نہیں ہوئی. تو میں نے ابھی تک جتنا بھی اپنی, آپ کہتے ہیں نا, اگر کوئی آپ سوال کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو میل پرسنز ہیں ان سے آپ کو کتنے پرابلمس ہوں گے, تو میں کہوں گی کہ میل پرسن پرابلمس کریٹ نہیں کرتے, فیمیلس کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, ہیٹ کے اندر, نفرت کے اندر, اور آپ ٹانگیں کھینچنے کے اندر, اور بہت ساری چیزوں میں. ایون اگر آپ کسی خاتون کا بھلا بھی کریں نا, آئی ایم سوری, خواتین مجھے بہت بولیں گی اور مرد حضرات اپریشیٹ کریں گے, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں نے 1-2 لوگوں کی بہت قریب سے ہیلپ کی, اور وہ پھر فائر بیک میرے پہ ہی ہوا. سو خواتین جو ہے نا وہ ایموشنل ہوتی ہیں بائی ڈیفالٹ.
تو وہ اس چیز کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. تو میں جب ہائرنگ کر رہی ہوتی ہوں تو کچھ ایسی نشستیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو خواتین چاہیے ہوتی ہیں اور پھر آپ کو میل بھی پرسن چاہیے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں تو برابر ہی رہیں گی اگر ہم برابری کی بات کرتے ہیں. لیکن آبویسلی مرد کے اوپر ذمہ داری پہلے دن سے ہی آ جاتی ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے. اسلام نے اس کو ایک شہزادیوں والے رائٹس دیے ہیں, باپ کی جائیداد میں حصہ, شوہر کی جائیداد میں حصہ, اور کیا کیا چاہیے آپ کو, آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس اتنے محرم رشتے بنا دیے ہیں. تو شہزادیوں والا پروٹوکول کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گا. تو اس کو اگر آپ رائٹ وے میں یوز کریں تو آپ معاشرے کے اندر ایک اچھا جو ہے وہ ایک یونٹ بن سکتی ہیں, ایک اچھی کنٹریبیوشن کر سکتی ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے فیلڈ میں کہ خواتین بہت لیوریج لے لیتی ہے, سمپتیز گین کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے اس کے اندر. تو یہ چیزیں بھی آبویسلی ایک ریئلسٹک ہیں, بٹ آبویسلی دنیا کے اندر اچھے برے لوگ دونوں پائے جاتے ہیں. آپ انہی ایکسپیرینسز سے لرن کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے. اچھا, پھر آپ اپنی ایک رائے بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ کو انبیسڈ ہونا پڑتا ہے کہ نہیں ہر جگہ پہ یہ ساری چیز نہیں ہے. تو یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں. آپ کی ٹیم میں کیا ریشو ہے اس کی, میل فیمیل کی؟ برابر ہے, ٹھیک ہے. اس میں پہلے ایک ٹائم میں بہت زیادہ فیمیلس تھیں, لیکن جب اس طرح کے پرابلمس آتے گئے تو وہ فلٹر آؤٹ بھی ہوتی گئیں. اچھا, یہ نا ایک مسئلہ بھی ہے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے اور کچھ اور چیزیں بیٹر کرنے کے لیے نا, یہ بڑا اچھا رہتا ہے کہ خواتین کی ریشو بھی معقول ہونی چاہیے کسی ٹیم میں. اس کی مسائل چیک کیجیے. اگر کسی ٹیم میں فرض کیا بہت سارے میل ہیں لیکن وہاں پہ ایک دو خواتین ہوں, تو کئی ایسے ایونٹس ہوتے ہیں جیسے باہر جانا فلاں, اب خواتین وہاں پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی. تو ہم نے باقاعدہ اس کی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ نیکسٹ ہم نے خواتین تھوڑی سی ایڈ کرنی ہے اپنی ٹیمز میں, تاکہ جو پہلے سے خواتین موجود ہیں یہ کمفرٹیبل ہوں اور یہ آپس میں بات چیت کر سکیں. اب ایسا بھی تھا کہ ہماری ٹیم میں صرف ایک خاتون تھی کسی ٹائم پہ نا, تو وہ فرنٹ ڈیسک پہ تھیں تو وہاں ضرورت پڑتی ہے, باقی جگہوں پہ ضرورت نہیں تھی اصل میں. اب کہیں کوئی ایونٹ ہے تو سب لوگوں کے درمیان میں صرف ایک خاتون بیٹھی ہیں, تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی توہین بھی ہوتی ہے, شاید اچھا محسوس نہیں کرتی. تو ایک خاص ریشو چاہیے, شاید 20-30% سے اوپر کہیں بھی. گریجولی اٹ ول انکریز. ابھی دیکھیں جب پہلے کی بات کریں تو بالکل ہی کہیں خاتون آپ کو نظر نہیں آتی تھیں. اب تھوڑی تھوڑی اویئرنیس آ گئی. اب جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, ایونٹس کر رہے ہیں, ٹیک ایونٹس ہوتے ہیں, تو اس میں خواتین پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ان کو اسی لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کچھ ایٹ لیسٹ امپاور ہو, کریں, اسٹیج کو ون کریں, اپنی کنٹریبیوشن کریں سوسائٹی کے اندر. کب تک آپ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں گی. جب آپ کسی کو ہائر کرتی ہیں اس میں کیا کوالیفیکیشن یا کوالٹی چاہتی ہیں کہ یہ ہوں گی تو میں ہائر کروں, چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے؟ میں ایک ہی چیز دیکھتی ہوں, اور یہ میں نے نا 2 سال تقریباً 1.5 سال مار کھانے پہ دیکھا ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ بیٹھنے اٹھنے میں کتنا ایکٹیو ہے. اچھا, ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے میں سلو جو بچے ہوتے ہیں نا یا جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتی. میرا پرسنل ایشو ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ بہت سوچتے ہیں, بہت آرام سے اٹھتے ہیں, ہر کام کو لیزی طریقے سے کرتے ہیں, ایکٹیو بندہ ہونا چاہیے, بیٹھنے اٹھنے بات کرنے والا ہونا چاہیے فرسٹ. دوسری اس کی کمیونیکیشن بہتر ہونی چاہیے. تیسرا اس کے پاس آبویسلی ٹیکنیکل نالج تو ہونا چاہیے. ٹیکنیکل نالج اگر نہیں بھی ہے نا, ہم کہتے ہیں ہم سکھا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ایکٹیو ہو, شارپ ہو, کوئک لرنر ہو, فلیکسیبل ہو. یہ چیزیں دیکھ کے میں ہائرنگ کر لیتی ہوں. اگر 2 مختلف لوگ ہوں, ایک کے پاس صرف ایک کوالٹی ہے, دوسرے پاس صرف دوسری کوالٹی ہے, ایک آنیسٹ ہے ایک قابل ہے, آپ کس کو ہائر کریں گی؟ آنیسٹ. دا ریزن از دیٹ آنیسٹی ہے نا آپ کی, تو وہ آپ کو کبھی بھی ڈیمیج نہیں کرے گا, وہ آپ کے ساتھ لانگ ٹرم چلے گا. آنیسٹ بندہ قابل بن سکتا ہے, قابل بندہ آنیسٹ نہیں بنا سکتے آپ. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آنیسٹ از دا بیسٹ پالیسی, اور میں اسی کے اوپر اس کو آنیسٹی کی بیسس پر سلیکٹ کروں. اچھا, ہمیں بات یہ ہماری چھوٹی بہن ہے, ہماری بیٹی ہیں, آپ بالکل ایسے جیسے میں اپنی بچیوں سے ٹریٹ کرتا ہوں, آپ سے بالکل ویسی بات کرنا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. 73% لوگ تھے ہمارے پاکستان میں جن کا ہم نے سروے کیا تھا کہ آنیسٹ کو چوز کریں گے یا قابل کو. 73% لوگوں نے کہا کہ آنیسٹ کو, ہم کسی نہ اہل کو قابل کر لیں گے. سوال صرف یہ ہے کہ کیا کبھی کسی شخص نے صرف اپنی سی وی میں لکھا ہو میں بہت آنیسٹ ہوں, آپ مان جائیں گی؟ تو سی وی کیا ہے, سی وی پہ آپ کی قابلیت دکھائی جا رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ آنیسٹی نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ اگر کسی بندے میں قابلیت نہ ہو تو آپ اس میں نا پیدا کرنے کے چانسز لے سکتی ہیں, پیدا نہیں کر سکتی 100%. لیکن اگر وہ بندہ آنیسٹ نہیں ہے تو اسے سخت ماحول میں رکھ کر کچھ آنیسٹی پیدا کی جا سکتی. فار ایگزامپل کیمراز یا باقی سروینس کے جو ذرائع ہیں, کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے.
لیکن اسے نااہل کو قابل نہیں کیا جا سکتا. اب ایک اور بات سننے والی ہے. پاکستان کے اندر اگر دیکھیں گے تو موسٹلی ہم لوگ فیل ہیں، یعنی کئی کاموں کے اندر ہماری نیشن پیچھے ہے اور پیچھے جا رہی ہے. ہم وہاں پہ اسٹے بھی نہیں کر رہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں. دیٹ مینس کہیں نہ کہیں ہمارے آئیڈیاز کی غلطی ہوگی. تو سمجھ لیجیے وہ 73% ریشو اگر یہ زیادہ نظر آ گئی، زیادہ تعداد نے اگر یہ کہہ دیا، تو پھر ہماری قوم جو کر رہی تھی، جو چوز کر رہی تھی، شاید یہ غلط تھا. اس کے لیے میری زندگی میں فی الحال صرف ایک شخص ہیں جنہوں نے جواب ٹھیک دیا تھا. اچھا. وہ ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑی آئی ٹی کمپنی کے مالک ہیں، اس کے سی او ہیں نیٹ سول کے سلیم گوری صاحب. سلیم گوری صاحب سے جب میں نے ان سے پوڈ کاسٹ کیا تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، کہتے ہیں قابل بندے کو، یعنی وہ اتنے شور تھے. اب میری بھی زندگی میں یقین کیجیے گا، میں اس کو بالکل وہ سمجھ چکا ہوں کہ قابلیت کو جج کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگرچہ ہم ساری قابلیت چیک نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کریں گے اس کو قابلیت کو چیک کریں. اچھا، یہاں پہ میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، بٹ یہاں میرا ایک پرسپیکٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے نیچر آف بزنس ڈفرینٹ ہے. میں امیزون کا کام کرتی ہوں، تو وہاں پہ قابلیت پیدا کرنا میرے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اسکل سیکھنی ہے، وہ کوئی لے بین بھی سیکھ سکتے ہیں. وہاں مجھے آنیسٹی زیادہ چاہیے، میرا ڈیٹا لیک نہ ہو، میرے کلائنٹس کے ساتھ کوئی دو نمبری نہ کی جائے، مجھے ڈیمیج نہ کیا جائے. تو میری نیچر آف بزنس مجھے یہ کہے گی کہ یو شوڈ پریفر این آنیسٹ مین ان ٹرمز آف ایز کمپیئر ٹو ایک قابل پرسن. قابلیت میں نے آپ کو جیسے کہا کہ میں جنریٹ کروا لوں گی، جیسے آپ نے ایک کہا نا کہ قابل بندے کو آنیسٹی کیمراز وغیرہ لگا کے کر سکتے ہیں. تو یہ بزنس ٹو بزنس ویری کرتا ہے، بٹ آئی اپریشیٹ دیٹ آبویسلی قابلیت کا ترازو ہمیشہ. اچھا، اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے. صحیح. میری زندگی میں نا مجھ سے پرسنلی آ کے جو لوگوں نے سیکھا یا ملے تھے مجھے لوگ، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. لہٰذا اتنے لوگوں سے مل کے نا مجھے خود بڑا موقع ملا سیکھنے کا، یہ فلاں بندہ کرتا ہے کیسے ہے، فلاں بیہیو کیسے کرتا ہے، یہ کیا چاہتا ہوگا، ایسی کی چیزیں. میری زندگی میں میرے کنٹینٹ کے بعد جو لوگوں نے سیکھا یہ لاکھ کے پاس تعداد ہوگی جو لوگ پیسے کما رہے ہیں. لیکن ان ساری کاوشوں سے چیک کیجیے گا، میرے کلوز 2 لوگ جن سے میں 19 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہیں میری فیلڈ میں ایڈجسٹ کر جائیں، 2 کلوز لوگ. میں نے اتنی بڑی کوشش کبھی کسی کے لیے نہیں کی. ایک میرے کزن ہے، ایک میرے دوست ہیں. میں نے ان کے لیے بہت ہی کوشش کی ہے. میں ان 2 لوگوں کو یہ نہیں کروا سکا. لہٰذا میں سمجھ گیا ہوں کہ ہم پتہ کیا اچھے ٹرینر ہوں کہ نہ ہوں، لوگوں کے نا مائنڈ سیٹ بڑے ڈفرینٹ ہیں، ٹائپس کا فرق آتا ہے. دوسرا، اگر ہر چیز ہم کر پاتے نوز باللہ تو ہم خدا کہلانا شروع کر دیتے. اللہ نے ہمیں اس چیز سے یعنی یہ ثابت کر کے کہ ہم کئی باتوں پہ ناکام ہوتے ہیں. یس، ہمیں بتایا ہے کہ تم انسان ہو اور غلطی کر سکتے. یس. تو مجھے وہ بات بڑی یاد آتی ہے اس چیز سے. حضرت علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. جب میں نے ارادہ کیا میں نے فلاں کام کرنا، نہیں کر سکا، تو پتہ چلا کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو میری قابلیت تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، جو پلان کرتی ہے کہ فلاں چیز ایسی ہوں گی. یس. اللہ از دا بیسٹ پلانر. میں نہ بھی کہوں، ایڈمٹ کروں تو میری پاتھ وے میں یہ جو سب کچھ ڈیزائن ہوا ہے نا، مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ یہ کیوں ہوا. ٹھیک ہے، اس سے پہلے دیکھیں جب میں نے اپنا کریئر کا اسٹارٹ کیا تھا تو 50,000 کی جاب میں کرتی تھی، اور اس کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی. ظاہر ہے کال سینٹر کی تھی، نائٹ ڈیوٹیز تھیں، تو میں نہیں کنٹینیو کر سکی. پھر میں نے وہ نوکری چھوڑ کے مونس رحمان صاحب روزی ڈاٹ پی کے ساتھ کام کیا. وہاں میری تنخواہ 30,000 تھی، 50 سے 30 پہ. پھر کووڈ آ گیا، نہیں کووڈ نہیں تب آیا تھا، تب اس کے بعد پھر میں نے جاب اسکپ کر دی. اب اس کے بعد پھر میں نے ایک اور جگہ پہ کام کیا ٹیوٹا کے اندر HR ڈپارٹمنٹ کے. وہاں میری تنخواہ 20,000 تھی، اور میں بائی کوالیفیکیشن MPhil اکنامکس ہوں. تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب پھر کووڈ آیا، کووڈ جہاں سب کے لیے اتنا مشکل تھا، اس کے بعد کووڈ نے بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کی. آپ کا ٹیک انڈسٹری بوسٹ کیا، آپ کی فری لانسنگ مارکیٹ بہت اوپر گئی. تو اس میں بھی میں نے ای کامرس کے اندر تھوڑا سا انٹرسٹ لینا شروع کیا. ای کامرس کے اندر میرا کریئر بنتا گیا، اور اس میں پھر میں 2 لاکھ سیلری تک بھی گئی، اور اب آج میں اپنی کمپنی آن کر رہی ہوں. تو اب میں جب سوچتی ہوں نا کہ وہ 50,000 20,000 30,000 2 لاکھ اور پھر کمپنی، تو یہ میرے لیے اللہ نے ایک ٹریک بنایا ہوا تھا.
میں نے اس 50,000 سے کمیونیکیشن سیکھی. میں نے اس 3,000 سے ٹیم مینجمنٹ کے اندر سیلس کو اچیو کرنے کے لیے ٹارگیٹس کیسے رکھے جاتے ہیں وہ سیکھا. ایچ آر کے اندر میں نے ایچ آر کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے. ای کامرس جس سے میں نے کمانا تھا, اللہ نے لکھا ہوا تھا, اس کی پوری ٹریننگ لینے کے بعد, اس میں ٹرینر بننے کے بعد 2 لاکھ کی سیلری کو ٹچ کیا اور پھر ایک دم جاب چلی گئی, جو کہ میری آج تک جابس میں نے چھوڑی تھی, لاسٹ جاب سے مجھے نکالا گیا تھا. میرے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ بنا قصور کے آپ نکالے جاؤ. تو اس میں بھی پھر وہاں سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھ سے یہ کام کروانا ہے کہ آپ امپلائمنٹ کی جگہ آپ کسی کے روزگار کا وسیلہ بن رہے ہو, آپ ٹیم مینیج کر رہے ہو, آپ پاکستان کی یا آپ کہہ لیں کہ اپنی جو ہے اکانومی کے اندر کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کا پارٹ بن رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک انٹرپرینور کے طور پہ ٹرین کر رہے تھے, جو کہ میری سمجھ میں نہیں تھا. تو ہی از دا بیسٹ پلانر الحمد للہ, اور میں بہت شکر ادا. اچھا ہما, مجھے میرا اگلا کویشچن ہے جو تھوڑا سا پرسنل ہے. اگر آپ جواب دینا پسند کریں گی تو جواب دیجیے گا, نہیں کریں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی ایج کیا ہے؟ آئی ایم 23 years old. 23 33 یس. چلیں پھر ٹھیک ہے. میرا اس سے اگلا کویشچن اس سے ریلیونٹ تھا. اگر فرض کیا آج سے 15 سال پیچھے جائیں, بلکہ 18 سال پیچھے جائیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو نالج ایکسپیرئنس یہی ہو, آپ کیا چوز کرتی ہیں؟ کیا غلط کیا تھا آپ نے جو ٹھیک کر کے آتی ہیں, پڑھائی میں, جاب میں, اور اپنا ذاتی کاروبار کے اندر کون کون سی غلطیاں تھیں جن کو آپ درست کر کے ہی آتی ہیں؟ اگر میں 18 سال پیچھے جاتی تو میں اپنی تعلیم کو ریوائز کرتی, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اکنامکس کا کیا فائدہ ہے. 18 سال پہلے آپ ہوں گی میٹرک میں. ہاں ظاہر ہے, سائنس کر کے اس کے بعد ہی وہ ٹریک بنا نا. ٹھیک ہے. تو وہ اگر مطلب چینج کرنا چاہوں تو ایجوکیشن کی ڈگری کو, کیونکہ مجھے اس میں کمپیوٹر سائنسز کے اندر جانے کا شوق تھا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ تب میرے پاس گائیڈنس ایگزسٹ کرتی تھی وہ فیلڈ, بٹ میرے پاس اس کا نالج نہیں تھا. وہ ہوتا تو شاید آج پھر میں سلیم گوری کی جگہ ہوتی. یعنی مسئلہ کیریئر کاؤنسلنگ کا تھا. کر رہی ہوں, بٹ نہیں ہو سکتی ہیں. یس obviously یس میرا ٹریک ٹھیک نہیں تھا, ہو سکتی ہیں. ایجوکیشنل ٹریک ٹھیک نہیں تھا. دیٹ مینس کہ ہمارے اس ایج کے بچوں کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ کا مسئلہ ہے. یس obviously yes. ہمیں چاہیے بچوں کے لیے کچھ ایسا انتظام کریں کہ اس اسٹیج کے اوپر بچوں کو گائیڈ کیا جا سکے, یہ فلاں اپرچونیٹیز ہیں, اور ان کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ بھی ان کا ہو تاکہ پتہ چلے کس سائڈ پہ یہ بیٹر پرفارم کریں گے. اس کے بعد جب اپنی جاب سٹارٹ کی, جو کیریئر سٹارٹ کرنا تھا, کیریئر کا آغاز بیٹر کرتی اور سپیڈ سے ترقی کرتی, اس کے لیے کیا چیزیں درست کر کے آتی ہیں؟ اس جنم میں کون سی غلطیاں کی تھیں آپ نے؟ جاب والے جنم میں ایکچولی میری فیملی کی طرف سے جاب الاؤ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اور میں نے کبھی جاب کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا. میرے ابا کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی جو بچیاں ہیں وہ خلاف نہیں ہیں جابس کے, لیکن اتنا ان کو ایجوکیٹڈ کر دو کہ کل کلا کسی مسئلے میں وہ پڑھیں تو وہ ان کو کمانے کے لالے نہ پڑیں, اور ایٹ لیسٹ وہ کچھ کر سکیں اپنے لیے. اور انہوں نے سب بچوں کی تعلیم پہ بہت خرچ کیا. وہ مطلب وہ خود اتنے ہائی لیول پر تعلیم نہیں لے سکے تھے, صرف BA کیا تھا اس ٹائم میں. تو ان کے اندر یہ پیشن تھا کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہوں, اور انہوں نے اپنے سارے بچے پڑھائے ہیں. سب ہم MPhil ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے, ڈگری ہے ہمارے پاس. لیکن اس میں مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر شروع دن سے یہ بلڈنگ کی جاتی نا کہ جاب نہیں کرنی, کاروبار کرنا ہے, تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہوتی. جاب آپ صرف کریں 2-3 سال کا تجربہ لینے کے لیے کہ جاب ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کاروبار آپ کی چیزوں کو بدلتا ہے. مجھے پتہ ہوتا کہ میں نے ایٹ دا اینڈ ایک کاروبار کرنا ہے, تو میں وہ 18 سال پہلے شروع کرتی تاکہ آج میں کسی اور مقام پہ ہوتی. ابھی میری اسٹرگلس ویسے ہی چل رہی ہیں, ابھی مطلب ایک نیا بزنس ہے. تو اس چیز کی طرف ہے کہ آپ کو اپنے جو سراؤنڈنگس یا آپ کے جو بچے ہیں نا, ان کو اتنا ٹرین کر لیں کہ دیکھیں تجارت ہمارا نبیوں کا پیشہ ہے, پہلے ٹائم سے چلتا آ رہا ہے. تو اپنے جابس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اپنا کاروبار کھڑا کریں. آج کل نسلیں اسی کی ہیں, عیاشی وہی کرتا ہے, عیش و عشرت اسی کے ہیں جس کا کاروبار ہے. تو ہم وہ جاب والی نیچر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. گورنمنٹ جاب ہو جائے, پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جاب ہو جائے, کسی کے لیے کام کرنا پسند کرتے ہیں. جبکہ اب اس میں آ کے نا لائک انٹرپرینورشپ میں, بزنس میں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسکلی زندگی ہے. چیلنجز بھی ہیں آبویسلی, اور اس کے اندر اس کے پرکس بھی ہیں. تو میں جاب کے حق میں نہیں تھی کبھی بھی. جاب کی ایکسپیرینس کے لیے, وہی میں نے آپ کو بتایا, اللہ از دا بیسٹ پلانر, کیونکہ آج انٹرپرینور بننا تھا, بزنس اونر بننا تھا. اب ایک ویژن چینج ہو گیا ہے,
میں اپنے آنے والے لوگوں کو, نسلوں کو یا آس پاس کے بچوں کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اپنا بزنس ساتھ ضرور کریں, چھوٹا کریں لیکن اپنا ہونا چاہیے. جاب سے آپ اپنی جو ہے نا زندگی نہیں سنوار سکتے, صرف آپ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتے ہیں. اچھا, بزنس کے اندر کون سی اپنی غلطیاں کی ہوں گی جو آپ پھر اگر ریوائز کریں تو وہ غلطیاں نہیں کریں گی؟ بزنس میں غلطیاں, بزنس میں مجھے ابھی بھی میں جو غلطی کرتی آ رہی ہوں وہ ہائرنگ کے اندر ہے. اب مجھے لگتا ہے آپ کے پوڈ کاسٹ کے بعد سے ہائرنگ ٹھیک ہو جائے گی کیپیبلٹی پہ شاید, لیکن اوبیسلی ہائرنگ کو ریٹین کرنا, ان کے ہیومن ریسورس پہ خرچ کرنا, ان چیزوں پہ میں ابھی فوکس کر رہی ہوں, کیونکہ جب میں بہت سارے انٹرپرینورس کے درمیان بیٹھتی اٹھتی ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ اچھا وٹ دے آر ڈوئنگ ٹو ریٹین دیئر امپلائز نا, تو ان کے لیے وہ بینیفٹس اور پرکس کے اوپر کام کر رہی ہوں. ابھی میں نے اتنی کوئی میجر غلطی کی نہیں ہے جس کو میں کہہ سکوں کہ نہیں میں یہ ریوائز کرنا چاہوں گی. ابھی تک تو سب صحیح چل رہا ہے, شکر اللہ کا. بزنس کا جو سارا فائنانس کیا تھا آپ نے خود اپنے پاس سے کیا تھا یا کہیں سے یس لون لیا آئی تھا؟ ہیو مائی, میرا ہمیشہ سے ایک پرسپیکٹیو یہ رہا ہے کہ جب بھی میں نے جتنا بھی کمایا نا اس میں سے 60% سیو کیا اور 40% یوز کیا. تو میرے پاس جب میری جاب ایک دم گئی تھی تو میں اگر نہ بھی کچھ شروع کرتی نا تو میرے پاس 2 سال کے لیے پیسے تھے, تو پھر اسی کو انویسٹ کرتے ہوئے میں نے اپنا بزنس شروع کیا. 60% بہت بڑی سیونگ ہے. یس, اور میں اور یہ اس کو پریفر کرتی ہوں ہمیشہ سے. اس سے آپ کی دونوں چیزوں میں میانہ روی رہتی ہے, لائک آپ ایکسٹرا آرڈنری خرچ بھی نہیں کرتے اور بالکل ہی وہ بھی نہیں کرتے نا کہ کفایت شاری نہیں کرتے, تو آپ کو ایک اتنی ریشو رکھنی چاہیے. کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی میں اور پیسے ہی کام آتا ہے اوبیسلی. تو دوست اور فیملی کے بعد جو چیز کام آتی ہے وہ پیسہ ہی آتا ہے اوبیسلی. صحیح. اچھا, پہلی بات تو میں خود یقین کریں یہ سوالات یہاں پہ کرتا ہوں پوڈ کاسٹ میں کئی لوگوں سے, ان کی ٹیم کیسے, کیا اسٹرکچر ہے, کیا کرتی ہے, ہائرنگ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے, آپ نے مرنے تک سیکھنا ہی ہے, انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. آپ کے پاس ایچ آر ہے؟ جی, ایچ آر کا ایک ہی ریسورس ہے کیونکہ بہت بڑی ٹیم نہیں ہے, ٹھیک, تو وہ آبویس اس کو مینیج کرتی ہے ایچ آر. کیا رولز ہیں ان کے؟ ایچ آر کے آبویسلی کہ آپ ڈسپلن کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ابھی حاضری لگتی ہے امپلائز کی, وہ ان کو ٹائم کی پابندی کروائیں, ان کے لیے ان کے پرکس کو, ان کے کمیشنس کو سیٹ کریں, جو بھی وہ ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے ان کو وہ بینیفٹس ملنے چاہیے. تو ابھی بہت سمپل سا رول ہے. سیلری میں نے طے کی ہوئی کی ہے کیونکہ اتنی بڑی ایجنسی نہیں ہے, لیکن آبویسلی ایچ آر کا اس میں ہے, پارٹ ہے, یعنی ان کو موٹیویٹ رکھنے کے صحیح. لیے. اگر کہیں نئی ہائرنگ کرنی پڑے تو آپ کو شارٹ لسٹ کر کے دیتی ہیں, وہ ان کے اندر قابلیت ہے کہ شارٹ لسٹ کر لیں؟ شارٹ لسٹ وہ کیپیبلٹی کی بیسس پہ یا اسکلس کی طرف سے, یعنی اتنی ساری سی ویز آئیں تو وہ اس کو فلٹر آؤٹ کر دیں گی, لیکن الٹیمیٹلی میں نے اور میرے پارٹنر نے, جو میرے کو پارٹنر ہے, ہم نے ہی ڈیسائڈ کرنا ہوتا ہے کہ میٹنگ کے بعد کہ بچہ کیسا ہے. تو اس میں پھر اتنا وہ کر سکتی ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے, لیکن فائنل تو ہم نے ہی دیکھنا ہوتا ہے. صحیح. ابھی آپ کی جو ایجنسی ہے یہ سارا جو اس کا ریونیو آتا ہے یہ پاکستانی بینکس میں آتا ہے یا باہر بھی بینکس ہیں؟ صحیح جواب دوں اس کا, اوبیسلی کچھ باہر کے بینکس میں آتا ہے اور کچھ پاکستانی بینکس. زیادہ کہاں پہ ہے؟ پاکستانی بینکس میں. پاکستانی بینکس میں. یس, اینڈ آئی ایم اوبیسلی اے فائلر, سو سب چیزیں نہیں, پیپر ٹھیک ورک کے طور ٹھیک پہ ہے. ہیں. دیکھیں جو آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کی مجبوری ہے کہ کچھ پیسہ ان کو باہر رکھنا پڑتا ہے, باہر کئی چیزیں پرچیز کرنی پڑتی ہیں. یس, اوبیسلی ہماری بیسکلی جو سورسنگ ہوتی ہے نا اس میں ہم نے ڈالرس میں پے کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہمیں کچھ اماؤنٹ پھر وہاں پہ مینیج کرنی پڑتی ہے. تو اس طرح سے بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہم نے رکھے ہوتے ہیں پیسے, اس کی وجہ کہ سینٹر میں ایسا بھی ہوا تھا جب پاکستان سے پیسے کہیں باہر بھیج نہیں سکتے آپ, پابندی لگی تھی, تو آپ کے کاروبار رکتے ہیں. تو کچھ پیسے ایسے بھی جو آپ باہر کہیں کچھ چیز پرچیز کرنی پڑے گی, کچھ پیسہ کرنا پڑے تو رکھیں لازمی. اچھا, نیکسٹ آپ کا پلان کیا ہے اگلے 2 سال کے بعد؟ آپ کے کیا خواب ہیں اسی ایجنسی سے جو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گی؟ میرا اسی ایجنسی کو گرو کرنے کا پلان ہے, اور گرو اس طرح سے کرنا ہے کہ میں نے درمیان میں اپنے آپ کا ارادہ بدلا کہ اب جیسے لوگ اے آئی کی طرف جا رہے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف, یہ وہ, تو میں خود اس میں جمپ ان کرنا چاہ رہی تھی. بٹ پھر میں نے کسی ایک وائز مین سے مشورہ لیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کی ورٹیکل گروتھ ہونی چاہیے, بھی جہاں پہ ہو اس کو مزید ایکسیل کرو. تو بات بھی سمجھ میں آئی تھی کہ میری فیلڈ کو بھی غلط سمجھا جاتا ہے کہ امیزون یہ ہے وہ ہے وہ ہے, بٹ اسٹل جب میں نے اسٹارٹ کیا بہت سیچوریشن تھی, اسٹل لوگوں کا کانسیپٹ نہیں تھا, لیکن اسٹل میں کما رہی ہوں. تو دیر از اے پوٹینشیل. مسئلہ کہاں پہ اچھے کام کرنے والے نہیں ہیں. تو میں اپنی ٹیم بلڈنگ پہ اور امیزون کے اندر گرو کرنے کی ہی 2 سال تک کے پلان رکھتی ہوں. آج 15 لوگوں کی ٹیم ہے, اس کو میں 40 سے 50 لوگوں کی ٹیم میں لے کے جانا چاہتی ہوں. اور کیونکہ میں بلیو کرتی ہوں ٹیم ورک از اے ڈریم ورک,
آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں تو یو ہیو ٹو مینٹین یور ٹیم. تو مجھے ابھی اس کے اوپر فوکس کرنا ہے ان 2 سالوں میں. اچھا، ہماری اپنی جو ہے نا خواہش یہی ہے گرو اور کریں. ہماری ٹیم ماشاء اللہ کام کر رہی ہے پچھلے 12 سال سے. 12 سالوں میں نا یہ ٹیم کے پاس مین اسٹریم جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں لائک ہالی ووڈ کے کام کچھ ہم نے کیے ہیں اور کافی بڑے نام ہیں جن کے ہم کام کر رہے ہیں. یہ کام کیسے سٹارٹ ہوئے تھے؟ میری خواہش ہے کہ آپ بھی بالکل سیم کام کیجیے جو میں نے کیا تھا. جی جی ضرور. میں نے جس دن اپنی ٹیم میں لیڈرشپ کسی اور کے حوالے کی اس دن ان سے کہا کہ آج سے لے کر میں کلائنٹ کا وکیل ہوں اور آپ ٹیم کے وکیل ہیں. ٹھیک ہے. یہ جنگ آپ کی میری ہوگی. میں نے کلائنٹ کے ہر ایک حق کے لیے آپ سے لڑائی کرنی ہے. پرفیکٹ. زبردست. اور آپ نے جو ٹیم کے حقوق ہوں گے مجھ سے بحث کر لیں، لڑائی کر لیں، کچھ چاہتے ہیں کر لیں. تو یہ 2 لوگوں کے درمیان میں جنگ ہوگی. یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے ایک بینک نے 2 ٹیمز ہائر کی ہوتی ہیں. ایک وہ ٹیم ہے جو کہیں لون دے گی، اگر وہ اپروو کروا پائے تو اس کو پروفٹ ملتا ہے، اس کو کمیشن ملتی ہے. اور دوسری ٹیم ہوتی ہے ان کی انویسٹیگیشن کرنے والی. اگر وہ سالڈ گراؤنڈ پہ رد کریں گی کسی کا کیس تب ان کو پیسے ملیں گے، تاکہ دونوں اپنی اپنی ٹکراؤ کی زور لگائیں اور درمیانی ایک رستہ نکل آئے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹیم سے جنگ لڑیں کلائنٹ کی. ایگزیکٹلی. اسٹل ابھی یہی ہے کہ جو میرے کبھی جو پرابلمس آتے بھی ہیں نا کلائنٹ کی طرف سے، تو اس کلائنٹ کو تو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن پتہ لگ جاتا ہے کہ کہاں پہ پرابلم تھا. تو وہاں پہ پھر میری ٹیم کے ساتھ فائٹ ایسی بات پہ ہوتی ہے کہ کیوں میسج نہیں کیا، کیوں اس بندے نے مجھے کال کر کے کہا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. تو obviously آپ کو وکیل بننا پڑتا ہے کلائنٹ کا. تو تبھی تو یہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. کلائنٹ ہے تو ہم ہیں بھائی، ورنہ کہاں سے کمائیں گے ہم. تو کلائنٹ کو ہیپی کرنا اور سیٹسفائی رکھنا یہ ہماری کور ویلیوز ہیں. بیسکلی ای رین اسٹارٹ ہی اس لیے ہوا تھا. میری کمپنی کا نام ای رین ہے اور اس کو ہمارا اسٹارٹ کرنے کا ہی موٹیو یہ تھا. ٹرانسپیرنسی، ٹرسٹیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی یہ چیزیں ہونی چاہیے اور ہم نے اپنی دیواروں پہ لکھ کے بڑا بڑا لگایا ہوا ہے تاکہ ہم بھولیں نہ، اس کو دیکھتے رہیں. تو یہ بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں ریئل میں. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان میں جو خواتین ہیں میرے خیال میں ان کو بالکل یہ سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے کام کریں. اس کی وجہ یہ بھی ہے پاکستان میں پہلی بات تقریباً سارا طبقہ خواتین کا کام نہیں کرتا، جو نیشنل گروتھ میں شیئر نہیں ڈالتا. اس کی وجہ ہمارے شاید مردوں کی طرف سے جو قوانین بنے ہوتے ہیں، جو باقی چیزیں، ان کی وجوہات بھی ہیں. لیکن دیکھیں آج ایک ایسا موقع ہے جس میں آن لائن کام کر کے خواتین پیسے کما سکتی ہیں گھر سے بیٹھے. یس، اگر کسی خاتون نے پردہ کرنا ہو، اس کو برقرار رکھنا ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر سے بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں. لیکن جتنی خواتین بھی یہ کام کر سکیں کریں لازمی. اور میں کوشش کروں گا اور بھی کافی سٹوریز ایسے لے کے آؤں. آپ کی ماشاء اللہ سٹوری موٹیویشنل ہے اور مجھے یقین کریں کہ تھوڑا سی اس پہ سمجھ بھی آ گئی ہے، یقین بھی آ گیا. کچھ لوگ امیزون میں کام کرتے ہیں. بائی دا وے موسٹلی پاکستان میں امیزون کے نام سے اسکیم ہوا ہے. ایگزیکٹلی. وہ بیسکلی ڈراپ شپنگ اور یہ جو آپ نے جی اصل مسئلہ یہ ہے جب لوگ اسکیم کرتے ہیں نا، یس، تو یہ جو لوگ صحیح کام کرتے ہیں ان پہ کا بھی objection آبجیکشن لگتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہما بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا، بہت بہت شکریہ. اینڈ ریئلی دیکھیں پوڈ کاسٹ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ صرف اپنی بات کر کے آتے ہیں، لیکن آپ کی بات سننا اور اتنے اچھے مشورے لینا، میں یہاں سے بہت کچھ لرن کر کے جا رہی ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. دوستوں امید ہے آپ کو پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. میں کوشش کرتا ہوں وہ سوالات کروں جو لوگوں کے ذہن میں رہتے ہیں، لیکن چونکہ انسان ہوں اس سے انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. آپ نیچے کمنٹس میں لازمی ایسے سوالات کیجیے گا جو میں نے مس کر دی ہوں لیکن ان کے جوابات ہونے چاہیے تھے. اگر دوبارہ ضرورت پڑی تو ہم دوبارہ سے خواہش کا اظہار کریں گے، پھر باقاعدہ ریکویسٹ کریں گے ہما سے تاکہ وہ ان کے جوابات دے سکیں. تو آپ نیچے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کون سے ایسے سوالات تھے جو کرنے چاہیے تھے تاکہ اس سے آپ کو اس چیز کی سمجھ صحیح لگ جائے. ایک بات لازمی ذہن میں رکھیے گا کہ موسٹلی لوگ بدگمانی کی وجہ سے ترقی نہیں کر پاتے. بدگمانی اس چیز سے وہ کام کو ہی غلط کہہ دیتے ہیں. کام موسٹلی ٹھیک ہیں جو آپ نیٹ پہ سنتے ہیں، اس میں کئی غلطیاں ہیں. نمبر 1، شاید آپ نے کام کو غلط چن لیا، آپ کی ٹائپ وہ نہیں تھی شاید. نمبر 2، شاید آپ نے جہاں سے سیکھا ہو جس سورس سے وہ رائٹ سورس نہیں ہوگا، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے آن لائن کوئی پیڈ کورس ہوگا یا پھر آف لائن کوئی بھی پیڈ کورس ہوگا، شاید یہ آپ کی ٹائپ کا نہیں تھا. واٹس ایور
یہ کام غلط نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں آپ کے سیکھنے کی پروسیس میں غلطی ہے. آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کون کون سی غلطیاں ایسی نوٹ کیں، تاکہ کسی نئی پوڈ کاسٹ میں یا کسی نئی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ بات اس پہ کروں کہ کون کون سی لوگ غلطیاں کرتے ہیں جس سے وہ اچھی انداز سے سیکھ نہیں پاتے. اور ہماری خواہش ہے یہاں پہ لوگ سیکھیں، گرو کریں، ہمارا ملک ترقی کرے. جو اس پہ آج داغ ہیں سارے لگے ہوئے، ہم دھو دیں. بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نئے پوڈ کاسٹ میں، نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے ایکسپیرینس، اور انشاءاللہ نئی کچھ رائے، کچھ نئی سمتیں. اللہ حافظ.